حضرت لوط علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم و شان پیغمبر ہیں، ان کا ذکر بھی آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے کہ وہ کس بستی کی طرف گئے، انہوں نے کہاں دعوت دینے کی کوشش کی، مگر ان کی بستی نے پھر کیا رویہ ان کے ساتھ کیا، اور کون سی ایسی بیماری ان میں تھی جو آج کے کچھ لوگوں میں بھی موجود ہے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے اندر جو پچھلے قوموں کی جب کہانی آتی ہے تو وہ بھی عبرت کے لیے آتی ہے کہ ان میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے گناہ تھے جو آج بھی لوگوں میں موجود ہیں۔ قیامت تک کے لیے ہے یہ قرآن۔ جب آج ہم جس قوم کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ قوم لوط ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اب وہ ہجرت کر کے گئے تھے اور یہ اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے ہجرت کر کے جس قوم کی طرف گئے تھے ان میں ایک بہت کبھی بیماری تھی، بہت منفرد سے بیماری تھی جو ان سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھی۔ وہ یہ تھی کہ مرد مردوں کو پسند کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے بنائے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، میل اور فیمیل، لیکن وہ میل جو ان سے ہیں ان کو پسند کیا جاتا تھا۔ اور اس کے متعلق جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تو وہاں جا کے انہوں نے کہا، وہ بڑے علم والے اور صبر والے تھے وہ بھی، تو انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم وہ کام کیوں کر رہے ہو جو آج سے پہلے تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا؟ تم وہ کام کر رہے ہو، پچھلی جتنی ہسٹری نکال لو ایسا کوئی کام نہیں تھا ہوا۔ اپنی قوم سے انہوں نے بڑا پیار سے کہا کہ دیکھو جو خواتین ہیں یہ تمہاری کھیتی ہیں، ان کی طرف جاؤ، ان کا خیال رکھو، ان کا رسپانسبلٹی لو، ذمہ داری لو۔ تم سے پہلے جو تمہارے باوجداد تھے وہ بھی ایسا کرتے تھے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ تم آپس میں جو نسل ہے وہ بھی نہیں چل پائے گی، تمہارا نقصان ہوگا۔ ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے، علم والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تم اس کام سے روک رہے ہو جو ہم سب کرتے ہیں، جس پر انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھی لوط اور یہ جو ان کے بستی والے جو اس پر ایمان لے کر آئے ہیں نا، ان سب کو اپنے بستی سے در بدر کر دو، نکال دو ان کو، تب تم لوگ کھلے عام یہ کام کر سکتے ہو، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک دامن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس پر حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا ہی افسوس کا اظہار کیا۔ اب وہ قوم جس کام میں تھی وہ آج بھی لوگوں میں موجود ہے کہ مردوں کا مردوں کے ساتھ، LGBTQ کے فارم میں، اور گے، یہ چیزیں جو ٹرمز جن کو دے دی گئی ہیں، یہ اس دور میں بھی تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان سے پہلے نہیں تھا۔ یہ پہلے لوگوں میں عقل مندی تھی، یہ لوگ بیمار ہیں۔ جس پر حضرت لوط علیہ السلام بڑا افسوس کا اظہار کیا انہوں نے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس قوم کو جو ان سے مجھے ان سے نجات دیتے، میں تھک گیا۔ انہوں نے بہت دعوت دی تھی ان کو، لیکن وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ہدایت تو دینے والے تھے نہیں حضرت لوط، ٹھیک ہے، اس پر وہ تنگ آ گئے ہوئے تھے ان سے۔ اب حضرت لوط یہاں پر اپنی بستی میں ہیں، دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام خیمے میں موجود تھے اپنی بیگم کے ساتھ۔ کچھ مہمان آئے حضرت ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم اب مہمان جیسے دیکھیں تو بہت زیادہ مہمان نواز، تو فوراً جو بچڑا ہے وہ جو بھنا ہوا بچڑا وہ لے آئے سامنے کہ کھاؤ۔ جو فرشتے تھے وہ ہاتھ آگے بڑھا کے کھا نہیں تھے رہے، جس پر اب وہ گھبرا گئے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم یہاں پر قوم لوط کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیگم تھی ظاہر پر وہ کافی ہنس پڑی تھی کہ ان کو بھی یہ بات اچھی لگی، کہ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھی کیا اس عمر میں ایک بیٹا اولاد، کیونکہ کافی عمر دراز تھی۔ جس پر فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ کو اپنے رحمان پر کسی بات سے شک ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز سے جو ان سے پاک ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جس پر انہوں نے خاموش ہو گئی۔ جس پر وہ فرشتے جو ان سے ہیں وہ جب انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب قوم لوط کے متعلق ان سے جھگڑنے لگے اور بات کرنے لگے، سمجھانے لگے کہ ان میں تو لوبی لوط بھی موجود ہے، تو تم لوگ وہاں جاؤ گے اور عذاب دے آؤ گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کو معلوم ہے وہاں پر کون کون ہے،
اللہ نے ہمیں کسی تحقیق اور کسی مقصد کے ذریعے ہمیں یہاں بھیجا ہے. ان لوگوں کو چھوڑا دیا جائے گا, ان کو چھوڑ دیا جائے گا جس پر وہ تسلی ہوئی ان کو کہ ابھی چلو ٹھیک ہے, یہ پھر ٹھیک ہے. پھر فرشتے جب اس بستی میں پہنچے اور حضرت لوط کے مہمان بنے, جب وہاں پر گئے تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے ہیں. وجہ یہ تھی کہ ان کی قوم میں ایک بیماری یہ تھی کہ جو بھی نیا شخص وہاں پر آتا تھا, مہمان یا کوئی بھی اس طرح سے, تو وہ اپنی بدکاری والا کام اس سے بھی کرنا چاہتے تھے, جس پر حضرت لوط علیہ السلام اب کافی پریشان ہیں. ایک تو وہ فرشتے آئے, خوبصورت فارم میں آئے تھے, اوپر سے اب وہ گھبرا رہے ہیں, اب مہمان نوازی تو کر رہے ہیں لیکن دل ہی دل میں اب کوڑ رہے ہیں وہ کہ یار اب آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا سب کو, اور اب ان کی قوم دوڑتی ہوئی حضرت لوط کے پاس آئی ہے. سب کو پتہ لگ گیا تھا, دوڑتی ہوئی آئی, آ کر کہا کہ اس طرح سے اپنی قوم جو ان سے ہے وہ ان سے بھی بدکاری کرنا چاہ رہے تھے. جس پر حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے پیار سے اب تحمل سے آخری بات کہی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کرو, ٹھیک ہے, میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس بات سے. اب آخری یہی تھا ان کا کہ بھی یار یہ بدکاری والا کام چھوڑو, ایک اچھی زندگی گزارو اپنے باپ داد کی طرح. یہاں پر تم لوگ یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو اور ان کے ساتھ جو اپنی زندگی بسر کرو اور ذمہ داری اٹھاؤ, اور اللہ سے ڈرو, اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت مت کرو, رسوا مت کرو. کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے, کوئی ایک بھی نیکوکار نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے؟ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط کو کہا کہ آپ ذرا سائڈ پر ہوئیں اور آپ لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں راتوں رات. جس پر حضرت لوط علیہ السلام اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو انہوں نے بتا دیا ہم فرشتے ہیں, آپ لوگوں ذرا سائڈ پر ہو جاؤ, ہم لوگ کسی مقصد سے آئے ہوئے ہیں. جس پر حضرت لوط علیہ السلام بات کو سمجھ گئے. حضرت لوط اپنے جو ایمان لانے والے کچھ لوگ تھے ان کو اور اپنے گھر والے کو لے کر وہاں سے چل پڑے. جب یہ معاملہ ہوا تو پیچھے فرشتوں نے کیا کیا, اللہ کی طرف سے آسمانی ذرا عذاب آیا, اس بستی کو تہس نہس کر دیا, پتھر آئے ہیں, ٹھیک ہے, زلزلہ, پتھر, ہر چیز آئی ہے, اور وہ بستی الٹ دی گئی ہے ایک دفعہ. وہ بستی کا نام و نشان جو ان سے مٹا دیا گیا. اب ان کے اندر سارے وہ تو نجات پا گئے ہیں, ان میں حضرت لوط کی بیگم بھی ہیں جن پر عذاب آیا, کیونکہ ان کے دل میں بھی یہ مرض تھا, ٹھیک ہے, ان کے دل میں یہ مرض تھا, اپنی قوم سے محبت تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھنا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے قوم کے ساتھ. سب نے ایسا ہی کیا, لیکن ان کی بیگم جو ان سے ہیں ان کے دل میں مرض تھا, انہوں نے مڑ کے دیکھا ہے اور پھر عذاب آیا. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.